السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیًا اما بعد۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس کا موضوع ہے کہ جو کام صحابہ کرام نے نہ کیا وہ کام ہم بھی نہ کریں ورنہ گئے کام سے۔ یاد رکھ لیجئے کہ جو کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہیں کیا وہ دین کا حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید کا نزول ان کے سامنے میں ہوا۔ قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے وہی لوگ تھے، قرآن مجید کو سمجھنے والے سب سے پہلے وہی لوگ تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے مخاطب سب سے پہلے وہی لوگ تھے۔ تو جن جن چیزوں کو صحابہ کرام نے نہیں کیا ہم بھی نہ کریں۔ اگر ہم صحابہ کرام کے راستوں کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلیں گے تو ہم آخرت کے اندر برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ النساء آیت نمبر 115 کے اندر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ کہ ہدایت آ جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو بھی شخص جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو شخص صحابہ کرام مومنوں کی راہ، مراد کون ہے؟ صحابہ کرام ہے، اور جو بھی شخص صحابہ کرام کے راستوں کو چھوڑ کر کے کسی اور راستوں پر چلے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو اللہ رب العالمین کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اسی طرف چلا دیں گے، یعنی جو گمراہیت کی طرف جائے گا اور گمراہی کے اندر ڈوبتا ہوا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر ایسے لوگوں کو ہم جہنم کے اندر ڈال دیں گے جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے، اللہ کی پناہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا کہا کہ جو بھی شخص صحابہ کرام کے راستے پر نہیں چلے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ صحابہ کرام نے کیا میلاد منایا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اتنا ہی نہیں، یاد رکھ لے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی اور یہی تاکیدی حکم دیا کہ ہم مرتے دم تک ہر حال میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ جو انہوں نے کیا ہم بھی وہی کریں، جو انہوں نے نہیں کیا ہم بھی نہ کریں۔ جیسا کہ ابو داؤد کی یہ روایت ہے اور یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امت کے لوگوں، میرے بعد تم لوگ بہت ہی زیادہ اختلاف دیکھو گے، اور جب یہ عالم ہو جائے ہر طرف اختلاف ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو اے میری امت کے لوگوں تم میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میری سنت کو لازم پکڑنے کے ساتھ ساتھ جو خلفائے راشدین ہیں، جو ہدایت پر ہیں، ان کے طور اور طریقوں کو لازم پکڑنا، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ جو انہوں نے نہیں کیا تم بھی مت کرنا، جو انہوں نے کیا تم بھی وہی کرنا۔ ذرا سوچئے کہ کیا خلفائے راشدین نے یہ کام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں سنو، یاد رکھ لو، تم لوگ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کے طور اور طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اسے ہاتھ سے جانے مت دینا، اور ہاں یہ بات یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ کہ اے میرے امت کے لوگوں بدعات سے بچنا، دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ کہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت کا انجام اور رزلٹ کہاں ہے؟ جہنم کے اندر ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سنا آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم صحابہ کے راستے کو مت چھوڑنا۔ یہی وجہ ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہی پیاری بات کہی اور کہا کہ اے مسلمانوں سنو، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام نے نہیں کیا تم بھی مت کرنا ورنہ گئے کام سے۔